السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان آج اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مختصراً میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ اکیلے بھی رہ گئے تو وہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، یعنی اس کو لیجٹمیٹ اسمبلی یا حکومت نہیں مانیں گے. اب اسمبلی تو وہی ہے جو آپ کے دور حکومت میں تھی، اتحادی آپ کے ساتھ تھے تو اچھے تھے، اب وہ دوسروں کے ساتھ ہیں تو برے ہیں. خیر، کچھ سابق وفاقی وزراء کی جانب سے آلریڈی استعفے جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ مستعفی ہوتے ہیں اور کتنے لوگ استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کا لیڈر اپنے ارکان اسمبلی کو استعفیٰ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور استعفیٰ دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یعنی فوٹو کاپی اسٹینسل کاٹے ہوئے اور ایک پروفارما بنایا ہوا اس پر نام لکھ کر اور دستخط لینے کو اسمبلی کا جو مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق اس کو استعفیٰ نہیں قرار دیا جا سکتا. استعفیٰ ہر شخص کو فرداً یا تو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے یعنی ہینڈ رائٹنگ میں، یا فرداً اپنے اس کے مطابق تحریر اس میں وجہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو استعفیٰ دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، تو کیا آپ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا آپ پر کوئی دباؤ؟ یہ خیر ایک لمبا معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو میرا اصل موضوع ہے وہ استعفے نہیں ہے. استعفے آئیں نہ آئیں یہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، قابل اعتماد ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ پارٹی کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیا جائے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایم این اے بننا آسان کام نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ان کی زندگی کی پہلی اور آخری مرتبہ ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. دوبارہ شاید ان کے نصیب میں یا قسمت میں ایم این اے رکن قومی اسمبلی بننا نہ ہو، اور کروڑوں روپے لگتے ہیں الیکشن ایئرنگ میں. پھر جب آپ استعفیٰ دے جاتے ہیں تو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑنا تو اس کا مطلب آپ استعفیٰ نہ دیتے، اگر دوبارہ الیکشن لڑیں گے پھر خرچہ ہوگا. خیر، کمنگ بیک ٹو مائی مین پوائنٹ دیٹ از مور وریسم، وہ مجھے زیادہ پریشان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنا جو بیانیہ بنایا 27 مارچ کے بعد، آج اس کو تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں، 16 دن آپ لگا لیں. ان 16 دنوں کے دوران انہوں نے جو بیانیہ بنایا وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ایک تو ان کی اپنی جماعت ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں. عمران خان دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، دودھ کو سیاہ کہیں، کبے کو کالا کہیں، سفید کہیں، شیر کو گیدڑ کہیں، گیدڑ کو شیر کہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو ہم لوگ عرف عام میں قوم یوتھ کہتے ہیں. یہ جو ممی ڈیڈی برگر بلا بلا وانابیز، یہ پراپر ورڈ جو ہے اس کے لیے وہ ہے. یہ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ اچھائی برائی موریلٹی ان چیزوں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے. لبرل پیپل یو نو. خیر، میں کسی کی ذات کے حوالے سے میں جنرلائز میں آپ کے سامنے، اب یہ گزشتہ رات جب احتجاج ہوا تو آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں خواتین رقصاں تھیں. اس پر وہ خلیل الرحمان قمر نے بڑی زبردست ٹویٹ کی. اس نے کہا رمضان کے مہینے، سنا تھا کہ رمضان کے مہینے میں تو احترام رمضان میں طوائفیں بھی اپنا مجرا چھوڑ دیتی ہیں. میرا خیال ہے اس سے آگے اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. خیر، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، خاص طور پر وہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس وقت امریکہ، نارتھ امریکہ سے مراد امریکہ اور کینیڈا میں مقیم ہے. وہ اوورسیز پاکستانیز جو اس وقت برطانیہ اور دیگر یورپین ملکوں میں موجود ہیں.
اور وہ پاکستانی جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ اور سعودی عرب میں مقیم ہے، کس کو معلوم نہیں کہ عرب ممالک، سارا عرب بلاک، خاص طور پر سعودی عرب اور قطر، بحرین، کویت اور UAE، یہ امریکہ کے بہت ہی کلوز اتحادی ہیں اس ریجن میں۔ آپ للکار رہے ہیں ایک جھوٹے کیس یا ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر امریکہ کو، آپ للکار رہے ہیں یورپ کو، جہاں پہ آپ کی 50% یا 30% آف یور ایکسپورٹس، 30 to 40% آف یور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس، جہاں پہ آپ کو GSP+ کا سٹیٹس ملا ہوا ہے، وہ ایکسپورٹس آپ کی وہاں پہ جاتی ہیں، آپ کے کارخانے اس کی وجہ سے چلتے ہیں، وہاں پر بے شمار پاکستانی قانونی یا غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہیں، اور آپ اپنے بیانیے کی وجہ سے شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور جو بھی ہیں اپوزیشن کے لیے، آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ ڈسسروس ٹو پاکستان۔ آپ پاکستان کے خلاف یہ بیانیاں گھڑ رہے ہیں۔ دنیا میں پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ تنہا ہے، آپ اس کو مزید تنہا کر رہے ہیں۔ ایٹ واٹ کاسٹ؟ صرف اس لیے کہ ایک جنونی مخبوط الحواس انتقام سے بھرے ہوئے شخص کو اقتدار کی کرسی چاہیے، اس کو کرسی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ جیسے کئی آئے گئے، کئی آئیں گے، چلے جائیں گے، اس ملک نے قائم رہنا ہے۔ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ناگزیر ہے۔ وہ فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ دنیا کے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گیا تو دریا خون کے رنگ سے رنگ جائیں گے۔ کہا جاتا تھا کہ ضیاء الحق اس دنیا میں نہ رہا تو پاکستان کا کیا بنے گا۔ مشرف کہتا تھا کہ میں ہوں تو پاکستان۔ یہ سب بکواس ہے۔ ہر دنیا میں جو شخص آیا اس کا نعم البدل موجود ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اب امریکہ میں پاکستانیوں کو امریکی تانے دے رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ویل کنیکٹڈ پاکستانیز بھی ہیں، صاحب حیثیت، صاحب ثروت پاکستانی بھی ہیں، اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، یو نیم اٹ، سارے ہی تو مزدور نہیں ہیں۔ اسی طرح یورپ میں بھی اسی طرح۔ اب وہ وہاں کی اشرافیہ ان کو تانے دے رہی کہ یار یہ ہے تمہارا وزیر اعظم، جبکہ امریکہ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکن میڈیا میں خدا گواہ ہے کوئی اس بات پر سوچتا بھی نہیں، نہ ہی ذکر کرتا ہے۔ ہاں، امریکہ میں جو پاکستانی میڈیا، پاکستانی اخبار ہیں، پرنٹ ہے یا الیکٹرانک یا سوشل میڈیا یا جو بھی، اس پہ یہ تذکرے ہوتے ہیں یوٹیوب پر وغیرہ، لیکن وہ جو لوگ جو ان سے ملتے ہیں ان کو تو معلوم ہے، جن کی نگاہ ہوتی ہے عالمی معاملات پر۔ سیم برطانیہ اور یورپ۔ اب کل برطانیہ میں ایک جلوس نکالا گیا، اس میں کہا کہ نو عمران نو ریمیٹنسز۔ واہ! یعنی عمران خان نہیں ہوگا تو ہم پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے۔ بھائیو میرے ہو، جو بھی جتنے بھی آپ لوگ وہاں پہ مقیم ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں میجارٹی 90% وہ لوگ ہیں جو بامر مجبوری پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں۔ وہ پاکستان پہ احسان نہیں کر رہے، وہ ان کی اپنی مجبوریاں اس لیے پیسہ بھیجتے ہیں۔ کیا کریں، والدین ان کے ادھر ہیں، وہ پیسہ نہ بھیجیں تو وہ بھوکے مار جائیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی اولاد ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، بہن بھائی ادھر ہے، پورا خاندان ادھر ہے، ایک شخص اس کا کفیل ہے، وہ اس لیے پیسہ بھیجتا ہے۔ اور ان کی میجارٹی اگر ان کے بس میں ہو یہ پاکستان میں 4 آنے نہ بھیجیں۔ جو آج بھی جو امریکہ یورپ میں ڈالروں، پاؤنڈز یا یوروز میں کروڑوں یا اربوں پتی ہیں، وہ ایک پیسہ پاکستان نہیں بھیجتے۔ یہ تو بیچارے مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہے جو کمانے کے لیے باہر گئے ہیں، وہ پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نو عمران نو ریمیٹنسز۔ لعنت ہے، میں تو یہی اس سے سخت لفظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن لعنت ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر جو کہ ایک شخص کی خاطر یا دوسری شخص کی خاطر انتقام کس سے لیں گے؟ پاکستان سے۔ واہ! اتنے ہی ہمدرد آئیں پاکستان میں، مجھے گزارا کر کے دکھائیں اپنی تنخواہ میں پاکستان میں ان دنوں، حلال کی کمائی میں۔ ہاں، حرام جس نے کھانا ہے اس کے لیے تو ستہ خیرہ، اس کے گھر تو راشن بھی آ جائے گا، گوشت بھی آ جائے گا،
سب کچھ، اس کے بجلی کے بل کوئی اور پے کر دے گا، اس کے گیس کے بل کوئی اور پے کر دے گا، اس کی بچوں کی فیسیں کوئی اور ادا کر دے گا، اس کی گاڑیوں کی مینٹیننس گاڑیاں کوئی اور دے گا، پیٹرول کوئی اور دے گا۔ معاملہ تو جو سیلریڈ کلاس ہے، جو ہم جیسے لوگ ہیں جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، حلال کی کمائی، آئیں پاکستان میں، آپ کو پتہ چلے ڈالروں اور پاؤنڈز میں آپ کماتے ہیں، یوروز میں کماتے ہیں، اور دم آپ پاکستان کی محبت کا بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان پیسے نہیں بھیجیں گے۔ نہ بھیجو، پاکستان میں وہی شخص پیسہ، لیکن اس کے لیے ان لوگوں کے لیے اس شخص نے اتنے برے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت جو لوگ ماتوب ہیں، یہ تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ کس طرح وہ پہلے ہی ان معاشروں میں، مغربی معاشروں میں پاکستان اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اب اس شخص نے آ کے مزید بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور جو مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے، یہ میرے مڈل ایسٹ کے بھائی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں، یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، آپ بتائیں نا پاکستانیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں یہ اماراتی اور عربی اور یہ سعودیز۔ they hate us like pigs۔ شاید وہ سور سے اتنی نفرت نہیں کرتے ہوں گے، کسی کتے سے اتنی نفرت نہیں کرتے ہوں گے جتنی ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ اور یہ وہی قوم ہے، یہ وہی لوگ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، ایون آصف علی زرداری کی آخری حکومت تک یہ ہم لوگوں کے پیار محبت کا دم بھرتے تھے۔ لیکن آج یہی لوگ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان جیسے حکمران دل میں کچھ اور سامنے کچھ اور، جو ان کے تحفے جا کے انہی کی مارکیٹوں میں جا کے بیچتے ہیں، جو ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو پہلے ان کے ڈرائیور بنتے ہیں بعد میں ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو صرف ووٹ کا حق دینے سے نہیں، ان کو ان کے ممالک میں عزت دلوانے سے پاکستان کا نام روشن ہوگا، نہ کہ آپ اپنی اقتدار کی ہوس کی خاطر ان لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو ان ممالک میں ایک گھٹیا یا تیسرے یا چوتھے درجے کا شہری بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو تو یہ کوئی شخص، میں تو سوچتا ہوں کوئی صحافی کسی دن عمران خان سے یہ سوال پوچھے کہ اتنا بتا دیں دل پر ہاتھ رکھ کے، یا جو تسبیح ایسی کو ہاتھ میں پکڑ کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے بولو سچ کہوں گا، سچ کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے اپنے گھر کے کچن کا خرچہ بتا دیں کتنا ہے، بجلی کے بل بتا دیں کتنا ہے، گیس کا بل کتنا ہے، مجھ سے پوچھیں، مجھے تو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کے کچن کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، باقی معاملات جو ہے کچھ اور، شہد کی بوتلیں کوئی اور لا رہا ہوتا ہے۔ خیر ایک مرتبہ پھر بات طویل ہوگی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ میرے ساتھ بہت سے اوورسیز پاکستانیز رابطے میں، وہ کہتے ہیں جی کہ خان نے اوورسیز پاکستانیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔